بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑا سا تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ خود اتنا ایک عظیم کلمہ اور جملہ ہے کہ واقعتاً اب تک آپ سرسری طور پر اگر پڑھتے رہی ہوں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم کلمہ آپ اپنی زبان سے سرسری طور پر نکال رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روایات میں کی جو 4 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ ہے ایک، والحمد للہ ہے پھر، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب اسے تسبیحات اربع انہی 4 تسبیحات کہا جاتا ہے۔ انہی 4 تسبیحات پر خانہ کعبہ کی دیواریں استوار ہیں، اور تسبیحات اربع کو کہا جاتا ہے یہ جہنم سے آگ کے مقابلے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ نے فرمایا کہ ایسی بات میں تم کو بتاؤں کہ اگر تم اسے بجا لاؤ تو خدا کے تم پکے اور سچے دوست بن جاؤ گے۔ خدا کے پکے اور سچے دوست۔ اس نے کہا جی جی ضرور مولا، بیان فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھا کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا سے تمہاری 1000 بلائیں دور ہوں گی، دنیا کی 1000 بلائیں۔ امام نے فرمایا ان 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا صرف میں بتاتا ہوں، وہ ہے دنیا سے مرتد ہو کے جانا۔ یعنی ایک تو اتنا بڑی ہم نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اپنے مال و اسباب اور چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جاؤ تو کیا آسمان تک پہنچ سکو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں، ہم کتنی چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے ہیں، آسمان تک تو نہیں جا سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں لیکن شاخیں آسمان پر ہوں؟ کہا کہ پیغمبر اسلام جی ضرور فرمائیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو، یعنی تم زمین سے آسمان معرفت تک تمہاری رسائی ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ایسی چیز کی جس کی ضرورت تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں جگہ چھوڑنے سے پہلے، یعنی ابھی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا نہیں اور وہ 40 دفعہ تسبیحات اربع پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ نماز کے بعد 40 دفعہ اگر تسبیح ہوگا، یعنی زلزلوں وغیرہ میں اس طرح دب کے مر جاتے ہیں، غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، سیلاب، طوفان، سونامی اور کیا کیا کی چیزیں آ جاتی ہیں، کنویں میں گر کر مرنے سے محفوظ ہوگا، درندوں کے چیرنے پھاڑنے سے محفوظ ہوگا، انسانی شکلوں میں جو درندے آج کل پھر رہے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہوگا، اور بری موت سے انسان محفوظ ہوگا، اور انسان پر نازل ہونے والی جتنی بھی ناگوار بلائیں اور آسمانی حادثات ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے ان تسبیحات اربع کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ عام زندگی میں جب پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے تو ایک اصول اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ نماز میں ان اذکار کو کرنے کا ثواب بے تحاشا اور بڑھ جاتا ہے عمومی زندگی سے بھی۔ تو آپ سوچیں کہ تسبیحات اربع یہ جو ابھی تک تو آپ نے سنا کہ 1 دفعہ واجب تھا، لیکن 3 دفعہ پڑھنا، اور 3 سے زائد دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 5 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 7 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ طاق عدد میں پڑھا جائے اس کو۔ تو نماز میں زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو اگر یہ نماز میں اس انداز سے پڑھی جائے پوری معرفت کے ساتھ تو نماز آپ کی بہترین نماز انشاءاللہ قرار پائے گی۔ اور پیغمبر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نامہ اعمال کو بے انتہا وزنی کر دیتی ہیں، ان میں 4 چیزیں تو فقط یہی تسبیحات اربع ہیں۔ 5 چیزوں سے پیغمبر نے فرمایا جس سے نامہ اعمال بے انتہا وزنی ہو جاتا ہے، جس میں 4 چیزیں تو یہ 4 تسبیحیں ہی ہیں۔ اور 5ویں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی مومن کا کوئی نیک بیٹا مر جائے اور اس کی موت پر وہ صبر کرے، 5ویں چیز وہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یعنی خود ان 5 چیزوں کے اندر جو نامہ اعمال کو وزنی کرتی ہیں، 4 تو فقط یہ تسبیحات ہیں۔ اور کعبہ، بیت معمور اور عرش الہی کی جو بنیادیں ہیں وہ ان 4 تسبیحات کے اوپر۔ تو بہرحال اور یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں جس روایت سے جس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص انفاق کے اوپر کسی کی طبیعت مائل نہیں، زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکتے ہیں، نماز شب کے لیے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں، زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے نہیں روزے رکھے جاتے ہیں، تو پھر آخر ایسے اشخاص
تسبیحات اربع پڑھنے سے کیوں بخل کرتے ہیں؟ روایت میں ایک سوال پوچھا گیا، اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی روزے مستحب روزے رکھیں، تو آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اتنے بخیل بن جائیں کہ تسبیحات اربع بھی نہ پڑھ سکیں؟ یعنی تسبیحات اربع ان کی کمی کو پورا کریں گے۔ تو ایسے افراد جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اربع کی طرف اپنا رجحان رکھیں، تو یہ تاکہ وہ روحانی کمی جو ان عبادت کو انجام دینے سے آپ کے اندر آ جاتی ہے، وہ اس کے تسبیحات اربع کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جائے۔